بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يقتل بالمكيال له فاذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد سے آخر تک ترجمہ ہے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر جیسا کہ درود بھیجا آپ نے آل ابراہیم پر بے شک آپ کی سزاوار حمد ہیں بزرگ ہیں۔ فائدہ نبی امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے اور یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات انجیل اور تمام کتابوں میں جو آسمان سے اتری ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں جن کو شروع حدیث مرکات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور یہ چونکہ اہم ترین معجزہ ہے کہ جو شخص لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ایسا فصیح و بلیغ قرآن پاک لوگوں کو پڑھائے۔ غالباً اسی معجزہ کی وجہ سے کتب سابقہ میں اسی لقب کو ذکر کیا گیا ہے۔ یتیمے کے نہ کردہ کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت کشست، جو یتیم کہ اس نے پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو اس نے کتنے ہی مذہبوں کے کتب خانے دھو دیے یعنی منسوخ کر دیے۔ نگار من کی مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت بغمزہ مسئلہ آمود صد مدرس شد، میرا محبوب جو کبھی مکتب میں بھی نہیں گیا لکھنا بھی نہیں سیکھا وہ اپنے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کا معلم بن گیا۔ حضرت اپنے شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت سمین 13 میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدین نے ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ میں نے خواب میں اس درود شریف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے۔ جو اوپر حدیث میں آیا یہ ہے کہ عرب میں کھجوریں غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا تھا، جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں وزن سے بکتی ہیں، تو بہت بڑے پیمانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہوا، اور گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے درود کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ترازو میں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، تھوڑی مقدار بڑی ترازو میں تولی بھی نہیں جا سکتی۔ جن ترازوؤں میں حمام کے لکڑے تولے جاتے ہوں ان میں تھوڑی چیز وزن میں بھی نہیں آ سکتی، پاسنگ میں رہ جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس سے قبل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو چیز تھوڑی مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ ترازو میں تلا کرتی ہیں، اور جو بڑی مقداروں میں ہوا کرتی ہیں وہ عام طور سے پیمانوں میں ہی ناپی جاتی ہیں، ترازو میں ان کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانے سے ناپا جائے جب وہ اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں پڑھا کرے اللہم اجعل صلاتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور حسن بصری نے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے بھرپور پیالہ پیے وہ یہ درود پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ و اصحابہ و انصارہ و اشیاعہ و محبہ و امتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اس حدیث کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شفا میں نقل کیا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔